بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے دور کے اندر اولاد کی تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے۔ ہر دوسرا بندہ اس چیز کا شکوہ کر رہا ہے کہ میری اولاد جو ہے نا وہ میری بات نہیں سنتی، میری اولاد فلاں اچھا کام نہیں کرتی، فلاں اچھا کام نہیں کرتی۔ تو محترم سامعین کرام، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اس دور کے اندر جہاں ماحول کی خرابی ہے اور ماحول کا اس کے اندر بہت بڑا عمل اور دخل ہے، وہاں پر والدین کی اپنی سستی بھی ہے۔ والدین کی اپنی بھی اس چیز کے اندر سستی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اولادیں یہاں تک پہنچ جاتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ پورا وقت جتنا اولاد کو دینا چاہیے اتنا والدین اپنی اولاد کو وقت نہیں دیتے۔ ہر بندہ اپنے اپنے جو ہے چکر کے اندر لگا ہوا ہے، ہر بندہ اپنے اپنے کام نبھانے کے چکر کے اندر لگا ہوا ہے، اپنا وقت پاس کرنے کے چکر کے اندر لگا ہوا ہے، اور کسی دوسرے کا کسی کو کوئی خیال ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے اولادیں الگ ہو گئیں، والدین الگ ہو گئے، بڑے بھائی الگ ہو گئے، چھوٹے الگ ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ ربط نہیں رہا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں رہی، ایک دوسرے کے ساتھ پیار نہیں رہا، الفت نہیں رہی، جس کی وجہ سے آج یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے ہی چکر کے اندر لگا ہوا ہے، کسی دوسرے کی بات ماننے، کسی دوسرے کا احساس کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ اسی لیے کوشش کیجئے کہ اپنے گھر کے اندر سارے چھوٹے بڑے مل کے بیٹھیے، ایک وقت نکالیے جس کے اندر سارے مل کر بیٹھیں، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، دل کی باتیں کیجئے، اپنی باتیں دوسرے کو سنائیے، دوسروں کی سنیے، انشاءاللہ یہ چیز کافی حد تک تربیت کے اندر سازگار ثابت ہوگی۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو اولاد کے لیے زہر قاتل ہے، یقین جانیے کہ یہ جو موبائل ہے یہ اولاد کے لیے زہر قاتل ہے۔ جہاں حد درجے کی مجبوری نہ ہو جس بچے کے لیے، اس کو اس بڑے موبائل سے دور رکھیے، انٹرنیٹ سے دور رکھیے۔ ہم نے خود اپنے لیے اس چیز کو ایک بنایا ہوا ہے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی، حالانکہ زندگی کے اندر اس کا کوئی دار و مدار نہیں ہے، کوئی دار و مدار نہیں ہے زندگی کے اندر اس کا۔ اس لیے جہاں حد درجے میں مجبوری ہے، ضرورت کی حد تک آپ موبائل کو استعمال کریں، اور چھوٹے بچوں کو، خاص کر کے نوجوانوں کو، ان کو ایک ضرورت کی درجے میں آپ موبائل دیں، اور ایک ضرورت کی حد تک وہ جو ہے اس چیز کو استعمال کریں۔ جہاں ضرورت نہیں ہے قطعاً وہاں پر منع کر دیں۔ آپ کی یہ آج ایک دو دن کی سستی آپ کے لیے ہمیشہ رونے کا سبب بن جائے گی، اور خدا نخواستہ اگر وہ اس نیٹ کو اور اس موبائل کو غلط استعمال کرے گا، آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، خدا نخواستہ اگر وہ اس کو غلط استعمال کرے گا، شریعت کے متضاد اس کو استعمال کرے گا، تو محترم سامعین کرام، صرف یہ دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی رونے کا سبب بن جائے گا۔ اسی لیے یہ کوئی پیار نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے کہ بچوں کے ہاتھ کے اندر جو ہے نا وہ زہر دے دیا جائے، چھوٹے بچے کے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پکڑا دیا جائے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ موبائل نوجوان بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک معصوم بچے کے ہاتھ میں انگارہ پکڑانا۔ اس لیے ان کو اس چیز سے دور رکھیے۔ اور دوسری چیز محترم سامعین کرام، جو ہم نے اپنی زندگی کی اس کو ضرورت بنا لی ہے، یقین جانیے آج کل ہماری جو اخلاقیات ہیں، ہماری خاص کر نوجوان نسل کی جو اخلاقیات ہیں، ان کو سب سے زیادہ تباہ و برباد کرنے والے یہ پاکستانی ڈرامے ہیں۔ جتنے بھی ڈرامے اور فلمیں ہیں، انہوں نے ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے نوجوان نسل کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے خدا را ان چیزوں سے بچیے۔ اگر آپ کا بچہ یا بچی موبائل استعمال کرتی ہے، یا گھر کے اندر آپ نے لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے، کمپیوٹر رکھا ہوا ہے، آپ اس کی نگرانی کریں کہ ہمارے بچے کیا دیکھتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے ضرورت کے لیے ان کو لیپ ٹاپ لے کے دیا ہوا ہے، ہم نے ضرورت کے لیے ان کو موبائل لے کر دیا ہوا ہے، لیکن وہ ضرورت سے زیادہ کسی اور چیز کے اندر لگے ہوئے ہیں، کوئی اور ایکٹیویٹیز کے اندر جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں نیٹ کے اوپر۔ ایسا نہ ہو کہ پھر محترم سامعین کرام یہ دنیا بھی اور آخرت بھی کہیں ہم جو ہے نا وہ رونا ہمارا مقدر نہ بن جائے۔ اس لیے ان چیزوں سے خدا را اپنے بچوں کو دور رکھیے۔
اور آج کل ماؤں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب بچہ روتا ہے تو اس کو چپ کرانے کے بجائے موبائل جو ہے نا وہ موبائل پہ میوزک لگا کے اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا جاتا ہے، اور پھر بڑا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بچہ چھوٹا سا ہے اور وہ موبائل پر یہ بھی کر لیتا ہے، وہ بھی کر لیتا ہے، فلاں فنکشن بھی اس کو پتہ ہے، فلاں فنکشن بھی پتہ ہے۔ ارے بندہ خدا، یہ کوئی خوش ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ تو فکر کرنے کی چیز ہے کہ آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ہلاکت میں ڈال دیا اور آپ اس پہ خوش بھی ہو رہے ہیں، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جو نوجوان، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ خدا را اگر آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، آپ اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کریں، آپ اس کو جائز طریقے میں استعمال کریں۔ اگر آپ اس کو ناجائز استعمال کریں گے تو یقین جانیے یہی موبائل آپ کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری چیز اولاد کے حوالے سے یہ ہے کہ سامعین کرام، آپ اپنے گھر کے اندر ایک وقت رکھیے جس کے اندر آپ بیٹھیے، اپنی اولاد کو بٹھائیے، چھوٹے بھی بیٹھیں، بڑے بھی بیٹھیں، اور اس کے اندر آپ اپنی اولاد سے کارگزاری سنیے۔ آج کس نے کتنی نمازیں پڑھی، کس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، کس نے کتنے پارے پڑھے، کس نے دعاؤں کا اہتمام کیا، کس نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، یہ ساری کی ساری کارگزاری سننے کا ایک وقت مقرر کریں، اس کے اندر کارگزاری سنیں بچوں سے۔ جب اس قسم کا ماحول پیدا ہوگا تو محترم سامعین کرام، آپ کے بچوں کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اور جب آپ کے بچوں کے اندر اعمال کا شوق پیدا ہوگا، انشاءاللہ آپ کے بچوں کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ العزیز آپ کی آخرت بھی بنے گی، آپ کی دنیا بھی بنے گی۔ ایک اور بہت بڑی چیز یہ ہے کہ محترم سامعین کرام، اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کہ جب بھی والد یا والدہ بچے کی کسی موڑ پر تربیت کریں، اور تربیت کرنے یعنی کہ اگر والد کسی وجہ سے ڈانٹ رہا ہے، والد یہ سمجھ رہا ہے کہ بچہ یہاں پہ غلط ہے اور والد اس کو ڈانٹ رہا ہے، تو والدہ ہرگز اس وقت بچے کے ساتھ پیار نہ کرے، ورنہ اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اگر مجھے یہاں سے ڈانٹ پڑتی ہے تو مجھے چھپنے کی جگہ والدہ کے آنگن میں مل جاتی ہے، اور اگر والدہ کسی وجہ سے ڈانٹے تو والد اس وقت پیار نہ کرے، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اگر یہاں سے مجھے ڈانٹ پڑتی ہے تو وہاں پر مجھے جو ہے نا وہ چھپنے کی جگہ مل جاتی ہے۔ اس طرح سے اس کی تربیت نہیں ہوگی، اس طرح سے اس کی تربیت نہیں ہوگی۔ اور کوشش کریں کہ اولاد کے ساتھ زیادہ سختی نہ کریں، زیادہ سختی اپنی اولاد کے ساتھ نہ کریں، اس لیے کہ سختی کے ساتھ کوئی کام بنتا نہیں ہے۔ زیادہ تر کوشش کیجئے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ہاں، جہاں پر تھوڑا بہت کوئی ڈانٹنے کی جگہ آ جائے، جہاں پر پیار اور محبت کے ساتھ کام نہ بنتا ہو، پھر وہاں پر تھوڑی سی جو ہے نا وہ سختی کرنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے ایک حد تک، لیکن یہ ہے کہ ہم سختی اتنی زیادہ بھی نہ کریں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم اپنا کوئی نقصان کر بیٹھیں۔ ایک اور بہت بڑی چیز یہ ہے کہ محترم سامعین کرام، آج کل یہ جو نوجوان نسل ہے، اس کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کرنے والی جو چیز ہے، یہ جو پاکستانی ڈرامے ہیں، چاہے پاکستانی ہیں یا کسی بھی حد سے ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ انہوں نے نوجوان نسل کے اخلاقیات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ یقین جانیے ان ڈراموں اور فلموں نے نوجوانوں کی اور ہمارے معاشرے کی اخلاقیات کا جنازہ نکال کے رکھ دیا ہے۔ ان سے ہم بچیں، ان سے دور رہیں ان سے ہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ محترم سامعین کرام، اپنی اولاد کی نگرانی بھی کرتے رہیں۔ اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی جائز معاملے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد اس جائز معاملے کے اندر اس چیز کو پسند کرتی ہے، تو جائز معاملے میں ان پر کوئی زیادہ بوجھ بھی نہ ڈالیں۔ جو چیز وہ پسند کرتے ہیں انہی کی پسند میں آپ اپنی پسند بھی شامل کر لیں، کہ خواہ مخواہ جس چیز کے اندر شریعت نے سختی نہیں کی ہے، آپ بھی اگر خواہ مخواہ اس کے اندر سختی کریں گے تو یہ پھر آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ پھر جب دونوں طرف سے سختی ہوتی ہے تو پھر نقصان ہو جاتا ہے، ایک طرف ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا جن معاملات کے اندر شریعت نے اگر ان کو اجازت دی ہے تو ان معاملات کے اندر آپ بھی ان پر زیادہ سختی نہ کریں۔ اس طرح سے اولاد کے ساتھ جب مل کر چلیں گے اور اپنی اولاد کی نگرانی کرتے رہیں گے اور اپنی اولاد کی سنتے رہیں گے اور ان کی تربیت کا سوچتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے اندر بھی آپ کے لیے سکون کا باعث بنے گی اور اطمینان کا باعث بنے گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تحت اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔